الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پر ایمان اور یقین کی بنیاد پر بہت سی عظیم ذمہ داریاں رکھی ہیں. اللہ کے وہ بندے جن کے دلوں میں ایمان کا نور آ جاتا ہے اور جن کے سینوں میں یقین کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، ان کے کاندھوں پر ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم ہوتی ہیں. ایمان والا بندہ ذمہ داریوں کے حصار میں ہوتا ہے اور اسے ایک طرف یہ فکر کرنی ہوتی ہے کہ اس کو ایمان کی جو نعمت حاصل ہوئی ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک اس کے ساتھ رہے اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان بکھر جائے، ٹوٹ جائے، کمزور ہو جائے اور ڈگمگاہٹ کا شکار ہو جائے. تو ایک فکر تو ایمان والے کو اپنے ایمان کو مرتے دم تک سلامت رکھنے کی ہوتی ہے، اور دوسری فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بہتر سے بہترین اور طاقتور سے طاقتور ترین بنانے کی فکر میں لگا رہے. کبھی بھی کسی ایک درجے پر یا کسی ایک دائرے پر قناعت کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائے، بلکہ ایمان کی ایک منزل حاصل ہونے کے بعد اس سے اوپر درجے کی منزل، اور اس منزل کے حاصل ہونے کے بعد اس سے اعلیٰ درجے کی منزل حاصل کرنے کی فکر اس کے وجود پر طاری رہے، اور وہ ہمیشہ فکر کرتا رہے، ہمیشہ کوشش کرتا رہے، ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرتا رہے کہ اس کا ایمان روشن سے روشن تر اور روشن تر سے روشن ترین ہوتا چلا جائے.
حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسی قدر مقبول اور محبوب اور برگزیدہ بندہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہوتی تھی، اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی، اے اللہ میں کمزور ہوں، آپ مجھے ایمان کی طاقت عطا فرما دیجئے، اپنی رضا کی خاطر میری کمزوری کو طاقت میں تبدیل فرما دیجئے۔ اس دعا سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب اور مقبول اور برگزیدہ اور منتخب اسی وقت بنتا ہے جب وہ اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کی محنت کرتا ہے، جب وہ کمزور ایمان پر مطمئن ہو کر قناعت کرنے والا، بس کرنے والا بن کر نہیں رہتا، ہر لمحہ اسے فکر ہوتی ہے کہ میرا ایمان پہلے کے مقابل میں کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے، میں ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاؤں، میں ایمان کے کامل مرتبے کو حاصل کر لوں۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کا حکم دیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طاقت جمع کرو، اپنی طاقت تیار کرو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، اور اپنے آپ کو طاقتور بنانا باطل کے مقابلے کے لیے بھی ہو، اور اپنے آپ کو طاقتور بنانا اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی ہو، اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی تلقین و تاکید فرمائی گئی ہے۔ تو ہمیں سچا مومن ہونے کے ناطے جہاں یہ فکر کرنی ہے کہ مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رہے، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ ہمیں ایمان کی دولت کسی محنت کے بغیر ملی ہے، موروثی طور پر ملی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو ایسے والدین کی اولاد بنایا جو ایمان والے تھے، ایسے خاندان میں پیدا کیا جو ایمان والوں کا خاندان تھا، ایسے گھرانے میں ہم نے آنکھیں کھولی جو ایمان والا گھرانہ تھا۔ یعنی ہم موروثی طور پر مسلمان ہیں، ہمیں ایمان اور اسلام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت، کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی، تو ایمان تو موروثی طور پر ہمیں مل گیا۔ لیکن کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ایمان آپ کو بغیر محنت کے موروثی طور پر مل گیا ہے وہ آپ کی کوشش کے بغیر، آپ کے جذبے کے بغیر، آپ کی ہمت کے بغیر، آپ کی فکروں کے بغیر مرتے دم تک سلامت رہ سکے گا؟ اس ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے فکریں کرنی پڑیں گی۔ آپ سے آپ سلامت رہ جائے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ سے آپ ایمان کی انرجی اور ایمان کی توانائی بڑھتی چلی جائے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ کی کائنات میں کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی۔ ہمارا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہماری کوشش و چاہت کے بغیر، ہمارا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا اللہ کی توفیق و مرضی کے بغیر، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا ہمارے ارادے اور ہمت کے بغیر۔ ہمیں اس کے لیے فکر کرنی پڑے گی، ہمیں اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اپنے وقت کو فارغ کرنا پڑے گا دنیا کی دوسری ان مصروفیات سے جو ایمان کے تقاضوں پر عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان
ان مصروفیات سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنے ایمان کو بنانے کی، اپنے ایمان کو سجانے کی، اپنے ایمان کو سنوارنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا کی اور خاص طور پر ہمارے اس ملک کی، اس صورتحال میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ٹارگٹ بنا کر کے، نشانہ بنا کر کے ہماری دشمن طاقتوں کے سامنے چیلنج کے طور پر ہے تو وہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان ہے۔ یہ بات بار بار آپ کے کانوں تک کسی نہ کسی پیرائے میں پہنچائی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ ایمان کو ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوں یا نہ سمجھ رہے ہوں، ہمارے لیے ایک لمحے کے واسطے بھی مطمئن ہو کر بیٹھ جانے کی سچویشن نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے۔ اس لیے کہ پوری دنیا کا باطل لگا ہوا ہے پوری طاقت کے ساتھ ایمان کی بنیادوں کو ملیامیٹ کرنے کے لیے۔ ہمارا ایمان، ہماری نسلوں کا ایمان، ہمارے گھر والوں کا ایمان، مردوں کا ایمان، مستورات کا ایمان، بزرگوں کا ایمان، بوڑھوں کا ایمان، ادھیڑ عمر کے لوگوں کا ایمان، اور ان سب سے زیادہ جوانوں کا ایمان، اور پھر ان سب سے زیادہ ہماری نئی نسل کا، نونہالوں کا ایمان ٹارگٹ ہے۔ اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ زور لگایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے پورا جال بچھا دیا گیا ہے، اس کے لیے جال بچھایا گیا ہے ایسا خطرناک کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اگر چوکنا نہ رہے تو کب اس جال میں ہم یا ہمارے جاننے والے پھنس جائیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس موضوع کی کسی اور تفصیل میں جائے بغیر میں صرف یہ بات بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس فکر کے ساتھ کہ آپ خود بھی اس کو سمجھیں، اور جہاں تک آپ اس بات کو پہنچا سکتے ہو پہنچائیں کہ حالات مطمئن ہو کر بیٹھ جانے کے اور روٹی اور کپڑے اور مکان کے حصول میں منہمک ہو کر رہ جانے کے ہرگز نہیں ہیں۔ ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر اب بھی ہم نہیں جاگیں گے، اگر اب بھی ہم چوکنا نہیں ہوں گے، اگر اب بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، اگر اب بھی ہم غفلتوں کی پرت اتار نہیں پھینکیں گے، کھلی ہوئی آنکھوں سے آلات کے منظرنامے کو دیکھ کر اپنے مستقبل کی صحیح پلاننگ نہیں کریں گے، اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی کی ٹھوس تدبیریں اور مضبوط انتظامات نہیں کریں گے، تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری نسلیں ایمان پر باقی رہ سکیں گی یا نہیں رہ سکیں۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو فکر مند بنانا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رہے، اور دن بدن ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ صحابہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کو پہلے دن جو ایمان ملتا تھا، اگلے دن سے اس ایمان کی انرجی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ ان کا ایمان روزانہ کے اوسط سے ترقی کرتا تھا۔ آج ایمان کا ایک مقام انہیں حاصل ہے، اگلے دن اور اگلے پل میں ان کا ایمان اور منور ہوتا چلا جاتا تھا اور روشن ہوتا چلا جاتا تھا۔ بلکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ حالات جتنے سخت اور مشکل ہوتے تھے، صحابہ کرام کے ایمان کی طاقت اور انرجی اسی قدر بڑھتی چلی جاتی تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نام لیوا تو صحابہ کرام کے ہیں، نام لیوا اپنے بزرگوں کے ہیں، ہم انہی کا دم بھرتے ہیں، انہی کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن ہماری صورتحال بالکل اپوزٹ ہے۔
ان کا حال تو یہ تھا کہ حالات خطرناک ہوتے تھے تو ان کا ایمان اور چمکتا چلا جاتا تھا، بڑھتا چلا جاتا تھا، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ حالات خطرناک ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، پھسپھسا ہوتا چلا جاتا ہے، ڈگمگاہٹ کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہمیں اپنے اسلاف کا سچا جانشین بننا پڑے گا، ہمیں ان کا سچا وارث بننا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط اور طاقتور اور روشن اور منور اور مکمل بنانے کی فکر اور محنت کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیے، ایمان روشن اسی وقت ہوگا، ایمان مکمل اسی وقت ہوگا، ایمان پختہ اسی وقت ہوگا جب ایک تو دینی تعلیم، اخلاقی تربیت اور صالح معاشرتی زندگی اور نیک اعمال اور سنت کی پیروی کا مکمل اہتمام زندگیوں میں آئے گا۔ زبان سے ایمان مکمل بنانے کی بات کہہ کر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ میں زبان سے کہہ کر یہ چاہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے، اور آپ کانوں سے سن کر یہ چاہیں کہ آپ کا ایمان مکمل ہو جائے، زبان کے بولوں اور کان کی سماعتوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم ارادہ کر کے عملی زندگی میں قدم نہیں رکھیں گے۔ قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں، احادیث نبویہ پڑھی جائیں، سنت نبویہ کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام کے اسوے پر نگاہ ڈالی جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی حیات اور زندگی پڑھی جائے، اولیاء اللہ، بزرگان دین، خدام دین کی تاریخ پڑھی جائے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو، اپنے اہل خانہ کے ایمان کو، اپنے متعلقین، اپنے متوسلین، اپنے منسلکین، اپنے محبین اور اپنے سے مربوط و وابستہ افراد کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے جو تدبیر اختیار کی تھی، اس کا خلاصہ یہی تھا کہ ایک تو دینی علوم حاصل کرنے کا اہتمام، جس کو ہم دینی تعلیم کے لفظ سے ادا کرتے ہیں، دینی علوم کو حاصل کرنے کا اہتمام، اور دوسرے اپنی نسلوں کی، اپنے اہل خانہ کی، اپنے اہل تعلق کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کا اہتمام، قرآن و سنت کی مکمل پیروی، عمل صالح کا اہتمام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا مزاج، اپنے گھر کے نظام کو صالح، اصولی، ایمانی، قرآنی بنیادوں پر قائم کرنے کی فکر، اپنے آپ کو 100% اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کا جذبہ اور دین کے رنگ میں رنگنے کا اہتمام، یہ وہ بنیادی کام تھے جو ان کو کرنے پڑے تھے، اور اسی کا فیض تھا کہ ان کا ایمان نہ صرف یہ کہ سلامت رہا بلکہ مضبوط رہا، توانا رہا، اتنا توانا رہا کہ وہ آئیڈیل بنے، وہ نمونہ بنے، وہ مثال بنے، وہ معیار بنے، اور آج جب ایمانی کمال کی کوئی مثال پیش کی جاتی ہے تو ہمارے ان اسلاف کا نام لیا جاتا ہے۔ ہمیں اسی سمت میں محنت کرنی ہوگی۔ آج حالات جتنے خطرناک ہیں، اللہ کے گھر میں اس بات کا یقین کر لیجئے، کل آنے والا دن آج سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، جب ان خطرناک حالات میں ہمارے لیے چوکنا رہے بغیر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ کل اور آئندہ آنے والے اس سے کہیں زیادہ بدترین حالات میں ہماری نسلوں کے ایمان کے سلامت رہنے اور ایمان کے مضبوط رہنے کی کیا صورت ہوگی اگر ہم نے ابھی سے فکریں نہیں کی، اگر ہم نے ابھی سے توجہ نہیں کی، اگر ابھی سے ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول نہیں بنایا۔ ایمان سلامت رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔
صورتحال مسلمانوں کی یہ ہے کہ مسلمان اپنی اولاد کے لیے اعلیٰ عصری تعلیم کے انتظام کی طرف بہت حد تک متوجہ ہیں۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوائے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھے مکان کا انتظام کر جائے تاکہ وہ اولاد باپ کے رخصت ہونے کے بعد در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ یہ اس کے باپ ہونے کا تقاضا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے مالی مستقبل کو محفوظ اور سیف کرنے کے لیے اچھا انتظام کر جائے، کاروبار کی صورت ہو، ملازمت کی صورت ہو، کسی بھی صورت ہو۔ لیکن 90% بلکہ 95% والدین کو اگر فکر نہیں ہے تو اپنی اولاد کے ایمان کو سلامت رکھنے کی، اپنی اولاد کے ایمان کو مضبوط بنانے کی۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنی اولاد کی دنیا سنوارنے کی فکر کر رہے ہیں، آخرت کو سنوارنے کی کوئی فکر نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنی کلام مجید میں وضاحتیں فرمائی ہیں اور احادیث میں صراحتیں آئی ہیں۔ اگر آخرت نہیں سنورے گی تو دنیا بھی سنور نہیں سکتی۔ اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں دنیا سنوار دوں گا آخرت کی تعمیر کے بغیر، تو یہ خواب ایسا ہے جو کبھی بھی تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ اولاد کا دین سلامت رکھے بغیر، ان کی آخرت کو سنوارے بغیر، ان کی دنیا کو بھی سنوارا نہیں جا سکتا۔ ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ ہم جہاں ایک طرف اپنی اولاد کے لیے اعلیٰ عصری تعلیم کا انتظام کریں، بہت اچھی بات ہے، معاشی مستقبل کو محفوظ بنانے کی فکر کریں، قابل قدر چیز ہے، اعلیٰ مکان کا انتظام کریں، بالکل درست ہے، لیکن ان سب سے کہیں زیادہ، ان سب سے کہیں اولیت کے ساتھ بنیادی ترجیح کے طور پر ہمیں یہ فکر کرنی ہوگی کہ ہم اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ اگر ہم نے سب کچھ کر لیا اور دینی تعلیم و تربیت کا نظام نہیں بنایا تو اللہ کی نگاہ میں ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک پیمانہ یہ ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو دین کتنا سکھایا، اپنی اولاد کے اخلاق کی تربیت کتنی کی۔ اگر اس پیمانے پر آپ پورے اترے ہیں تو آگے جو کچھ آپ کریں وہ پلس ہے، آپ کے حق میں نور ہے، اور سب کچھ آپ نے کیا اور یہی بنیادی کام نہیں کیا تو اللہ کی ترازو میں کوئی وزن نہیں ہے آپ کی کوششوں کا، آپ کی محنتوں کا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور فرمایا گیا کسی باپ نے اپنی اولاد کو ایمانی تربیت کے تحفے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ آپ جو سب سے قیمتی تحفہ، سب سے بیش قیمت گفٹ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کا تحفہ، اخلاقی تربیت اور دینی تعلیم کا گفٹ ہے۔ اس کے بغیر ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ ہمیں بنیادی طور پر اسی کی فکر کرنی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اور سارے انتظامات نمبر 2 پر کریں، لیکن ان کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نمبر 1 پر کریں۔ گھر کا ماحول دین کا ماحول ہو تاکہ باہر کے فتنے کے ماحول سے اگر انہیں بچایا جائے تو گھر کا ماحول ان کے لیے پناہ گاہ ثابت ہو۔ اگر باہر کے ماحول میں بھی گندگی ہے اور گھر کے ماحول میں بھی شریعت کی مخالفت کی گندگی ہے تو پھر گندگی سے گندگی میں منتقل کر کے ہم کبھی بھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکیں گے۔
صورتحال یہ ہے کہ باہر کا ماحول گندا ہو چکا ہے، غلاظتیں ہیں جرموں کی، گناہوں کی۔ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہم نے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنایا تو یہ گھر کا ماحول پناہ گاہ ثابت ہوگا باہر کے ماحول کی گندگی سے اولاد کو، نسلوں کو بچانے کے لیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے گھر کے اندر کا ماحول بھی بالکل ویسا ہی بنا دیا جیسا باہر کا ماحول ہے، گناہوں کی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا اور لتھڑا ہوا ماحول، تو پھر گندگی ہی حاصل ہوگی، پاکیزگی کا کوئی خواب نہیں دیکھا جا سکے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کے لیے گھر کے ماحول کو دینداری کا ماحول بنائیے اور ان کی مضبوط دینی تعلیم کا انتظام کریے۔ ان کو داخل کیجئے مدرسوں میں، ان کو داخل کیجئے مسجدوں کے درسگاہوں کے نظام کے ساتھ، پڑھوائیے ان سے دین اور ان کو پابند کیجئے کہ وہ دین سیکھیں، وہ قرآن سیکھیں، وہ سیرت نبویہ پڑھیں، وہ تاریخ اسلام پڑھیں، وہ اپنی عملی زندگی کے لیے نمونے حاصل کریں وہاں سے۔ آپ اس کا انتظام کریے، مدرسوں میں داخل کرا کر، یہ سب سے بہتر صورت ہوتی ہے، ورنہ کل وقتی یا جز وقتی انتظام کر کے، اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو اپنے گھر کے ماحول میں پرائیویٹ طور پر انتظام کریے ان کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کا۔ گارجین ہونے کے ناطے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اصل بات ہمارے خود سنجیدہ ہونے کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں یا نہیں۔ یہ اصل کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے، اور میں یہ بات صاف لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس وقت ایک عرصے دراز سے ہمارے سامنے یہ نقشہ ہے کہ اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ، اس ملک کے اطراف میں اور دنیا کے ہر کونے میں کسی نہ کسی شکل میں مسلمانوں کی نوجوان اور نونہال نسلوں کے ایمان اور یقین کو سلامت رکھنے کے لیے بنیادی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کا اصل کام مدارس کی چہار دیواریوں کے ذریعے ہو رہا، اور ہمیں اور آپ کو ان دینی خدمت کرنے والے اداروں کی خوبی اور اہمیت کا علم ہو یا نہ ہو، ہمارے جو دشمن ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ ہمارے دشمنوں کو خوب معلوم ہے کہ مدارس کیا ہیں اور مدارس کیا انقلابی کام کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے مسلمانوں کا ایمان کس طرح سلامت اور پختہ ہے۔ اسی لیے وقفے وقفے سے مدارس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب تاریخ پڑھیے آزاد ہندوستان کی، اس تاریخ میں آپ دیکھیے، اور آزاد ہندوستان سے پہلے جب برطانوی سامراج یہاں قابض تھا اس وقت کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح مدارس کو نشانہ بنایا گیا۔ اور اب جو تازہ صورتحال ہے ہمارے صوبے کی حکومتوں کی طرف سے مدارس کی انکوائری اور مدارس کے سروے کی، اس کا ٹائٹل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو کہ ہم تو مین اسٹریم سے جوڑنا چاہتے ہیں اور بچوں کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، نظافت اور حفظان صحت کے اصولوں کا اہتمام چاہتے ہیں۔ ان ٹائٹلوں کے ساتھ مدرسے کے نظام میں مداخلت کرنے، مدرسوں کے نظام کو ملیامیٹ کرنے، مدرسوں کے لوگوں کو الجھا دینے اور ان کو ان کے فرض منصبی اور بنیادی مشن سے غافل کر دینے اور دور کر دینے کی سازشیں ہیں۔ یاد رکھیے یہ آزمائشیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، اب آ رہی ہیں، آئندہ آئیں گی۔ اللہ کے مخلص بنتے استقامت کے ساتھ آزمائشوں کا مقابلہ کریں گے۔ پہلے بہت سے حالات آئے، ختم ہوئے، یہ بھی ختم ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا سبق حاصل کیا ان حالات سے؟ کیا ہم نے سمجھا کہ کیا عظمت ہے ان دینی اداروں کی، کیا اہمیت ہے اس کام کی جو مدارس کا اصل نشانہ اور مشن ہے؟ مدارس کا اصل نشانہ جو ہمارے بزرگوں نے رکھا تھا، کمیاں اور کوتاہیاں کہاں نہیں ہوتی؟ کمیاں ہوتی ہیں، انسان کے کام میں خامی ہوتی ہے اور ان خامیوں کا علاج ہونا چاہیے، اور کوششیں ہو رہی ہیں۔
بہت سی ہو چکی، بہت سی باقی ہیں، لیکن اس کا وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس وقت سر دست جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا بنیادی مشن ہے مدارس کا، ہمارے بزرگوں نے کیا مشن رکھا؟ مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ، مسلمانوں کے یقین کا تحفظ، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے مومن بندے بن کر رہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھ کر جئیں، اپنی ایمانی تربیت کے ساتھ، ایمانی تشخص کے ساتھ، ایمانی کلچر کے ساتھ زندہ رہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی کام جو مشن ہے مدارس کا۔ تو میں آج کی اس مجلس میں یہی پیغام آپ سب تک منتقل کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے واسطے دشمن کے نشانے کو سمجھیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اپنی اولاد اور نسلوں کے حوالے سے جو فرض آپ کا ہے اسے سمجھیے، اور اس یقین کو دوبارہ تازہ کر لیجئے کہ ہمارا تعارف ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، اگر یہی سلامت نہیں رہا تو پھر ہم لاش ہیں۔ ہم جی بھی رہے ہوں تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کے سینے سے ایمان نکال لیا جائے اور سب کچھ آپ کے پاس ہو تو اللہ کی نظر میں آپ ایک بے جان لاشے کی طرح ہیں، اس سے زائد آپ کا کوئی وزن اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور باطل پرستوں کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرمائے، ہمیں اس دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان پر دنیا سے رخصت ہونے کا موقع عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کے لیے جینا اور مرنا اپنے دین پر مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔